بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ مشاہدین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم رمضانیات جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے ماہ رمضان اور عفو و درگزری۔ اس موضوع پر گفتگو فرمائیں گے فضیلت الشیخ مصطفیٰ بشیر المدنی حفظہ اللہ۔ میں شیخ کا شکر گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ شیخ کے اس عمل کو قبول فرمائے اور ان کے میزان حسنات میں شمار فرمائے۔ آئیے سماعت کرتے ہیں پروگرام کو۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے جو میں موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے ماہ رمضان اور عفو و درگزری۔ ماہ رمضان یہ بابرکت مہینہ ہے، روح کی بالیدگی کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، عفو کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو اعلیٰ اخلاقی اقدار سے مزین کرنے کا مہینہ ہے۔ انہی اعلیٰ اخلاقی صفات میں سے ایک بہت بڑی صفت عفو بھی ہے۔ یہ عفو کا مصدر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گنہگار کو معاف کر دینا، سزا کے مستحق سے درگزر کرنا، غلطی کرنے والے کے ساتھ نرمی اور شفقت کا برتاؤ کرنا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت بھی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ پر کوئی دباؤ نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو ہم سے کوئی لالچ نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو ہم سے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، پھر بھی وہ غافر الذنب ہے، قابل التوب ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے۔ اس کی صفت عفو ہے، اس کی صفت یعفو عن کثیر ہے، یعفو عن السیئات ہے۔ بالخصوص ماہ رمضان میں اللہ تبارک تعالیٰ کے اس صفت کی مثال سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جان لیا کہ تم اپنے نفسوں پر خیانت کرو گے، لہذا اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی ہے اور تم سے درگزر کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیها قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، رواہ الترمذی وصححہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی ہے تو میں اس رات کون سی دعا پڑھوں، کیسے اللہ تبارک تعالیٰ سے سوال کروں، دعا کیسے مانگوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کا طریقہ سکھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم یہ کہو اللہم انک عفو، پروردگار تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، لہذا تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَؤُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، کہ تم اگر معاف کر دیتے ہو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے اور تم آپس میں ایک دوسرے کی فضیلت کو مت بھولو۔ اگر آپ کوئی بھی آدمی دنیا میں ایسا نہیں ہے یا کوئی خاتون ایسی نہیں ہے کہ جو
अच्छाइयों से मुकम्मल तौर पर आरी हो। अगर उसके अंदर बुराइयां हैं तो खूबियां भी बहुत सारी होती हैं। लिहाजा अल्लाह तबारक ताला ने कहा, तक़वे से ज़्यादा करीब है ये बात कि तुम माफ़ कर दिया करो। माफ़ मुत्तकी लोग करते हैं, बड़े जिगर वाले करते हैं, छोटे लोग कहाँ माफ़ कर पाते हैं। छोटे लोग तो इंतकाम लेते हैं, बदला लेते हैं, उसकी ताक में रहते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने कहा, वला तंसउल फ़ज़ल बैनकुम, और तुम आपस में एक दूसरे की फ़जीलत को भी मत भूलो। अगर आप अच्छाइयाँ याद रखेंगे, आप खूबियाँ याद रखेंगे, तो माफ़ करना आपके लिए आसान हो जाएगा। माह रमज़ान का मकसद तक़वा है, और इस तक़वे की एक राह ये है कि आप माफ़ करें। आफ़ो उसका एक रास्ता है, एक ज़रिया है। अल्लाह तबारक ताला ने इसीलिए इसका बाकायदा हुक्म देते हुए फ़रमाया कि खुदिल अफ़्व व अमुर बिल उर्फ़ व अअरिज़ अनिल जाहिलीन, कि आप माफ़ करने को अख्तियार करें, अच्छे कामों का हुक्म दें और नादानों से एराज़ कर जाएं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मा नक़सत सदक़तुम मिन माल व मा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़ा व मा तवाज़अ अहदुन लिल्लाह इल्ला रफ़अहुल्लाह। रवाहु मुस्लिम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदक़ा किसी माल को कम नहीं करता है, और अल्लाह तबारक ताला बंदे को माफ़ करने के ज़रिए से उसका रुतबा बुलंद कर देता है, उसका मकाम बुलंद कर देता है। और अगर कोई अल्लाह पाक के लिए तवाज़ु अख्तियार करता है तो अल्लाह तबारक ताला उसे बुलंद कर देता है। आज ज़रूरत है हमारे समाज को इस खूबी की, इस सिफ़त की खूबी की, या इस सिफ़त की ज़रूरत है, क्योंकि इंसान जज्बाती है, इंसान जल्दबाज है, इंसान ज़ईफ़ है, इंसान कमज़ोर है, फितनों की ज़द में है, आज़माइशों की जगह में है, खताकार है, गुनहगार है। अगर ये माफ़ ना करे, अगर ये इंतकाम की ताक में लगा रहे, घात में लगा रहे, तो आप सोचिए ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी, समाज कितना ख़राब हो जाएगा कि इंतकाम की आग जगह जगह लगी रहेगी और हर कोई बदला लेने के चक्कर में होगा, हर कोई ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी में होगा, तो ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए इस्लाम चाहता है, इस्लाम बाकायदा इस पर उभारता है कि एक दूसरे को माफ़ करना सीखो। माह रमज़ान बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका फ़राहम करता है, क्योंकि ये तो ज़ब्त का महीना है, ये तो सब्र का महीना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सियामु जुन्ना फला यरफुस वला यजहल व इन इम्रउन क़ातलहु औ शातमहु फलयक़ुल इन्नी साइम। मुत्तफ़क़ुन अलैह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि रोज़ा ये ढाल है, लिहाजा इसमें कोई बुराई ना करे, कोई नादानी ना करे। और अगर कोई आदमी उससे लड़ाई कर रहा है, कोई उसे गाली गलौज बक रहा है, तो वो कह दे कि मैं तो रोज़े से हूँ, मैं रोज़े से हूँ। अल्लाह तबारक ताला फरमाता है, वला तस्तविल हसनतु वला सय्यअ इदफ़अ बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ल लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। कि अच्छाई और बुराई दोनों बराबर नहीं हो सकती हैं, लिहाजा तुम अच्छे तरीके से दिफा करो, अच्छे तरीके से जवाब दो। अगर तुम्हारे और तुम्हारे भाई के दरमियान कोई नफ़रत है, अदावत है, तो वो ऐसे हो जाएगा कि जैसे तुम्हारा जिगरी दोस्त हो,
اگر آپ جواب گالیوں کا گالیوں سے نہیں دیتے ہیں، اگر آپ بدتمیزیوں کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتے ہیں، آپ بردباری دکھاتے ہیں، آپ برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں، آپ معاف کرنے کا اسلوب اپناتے ہیں، تو ایسی صورت میں خراب سے خراب آدمی کے دل میں بھی آپ کی محبت بیٹھ جائے گی، راسخ ہو جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي بدأ بالسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مومن بندے کو اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دی ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 سے زیادہ دن تک یا 3 راتوں سے زیادہ اپنے بھائی سے خفا رہے، ناراض رہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ ہم دشمنیوں کو پال کے کتنے دنوں تک رکھتے ہیں اپنے دلوں میں، کتنے مہینوں اور کتنے برسوں تک اپنے دلوں میں انتقام کی آگ دہکائے ہوئے رہتے ہیں۔ روزہ گناہوں سے رکنے کا بھی نام ہے۔ اگر آپ گناہوں سے نہیں رکتے ہیں، آپ سازشیں کرتے ہیں، آپ انتقام کے لیے تدبیریں اپناتے ہیں، آپ بدلہ لیتے ہیں، آپ زیادتی کرتے ہیں، تو پھر روزہ کہاں ادا ہوا؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، کہ برائی کا بدلہ اسی کی طرح برائی سے دیا جا سکتا ہے، گالی کا جواب اسی طرح گالی سے بھی دی جا سکتی ہے، لیکن جو آدمی معاف کر دے، اصلاح کرے، تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے روزے کا بدلہ اپنے ذمے لیا ہے، ایسے ہی معاف کر دینے والوں کا بدلہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ بہت کم عبادتیں ایسی ہیں، بہت کم طاعتیں ایسی ہیں کہ جن کا بدلہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا ہے اور اس اسلوب میں ظاہر کیا ہے کہ میں اس کا بدلہ دوں گا، میرے ذمے اس کا بدلہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بدلہ انتہائی عظیم ہوگا۔ یہ عظمت کے بیان کا ایک اسلوب ہے، ربانی اسلوب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تم لوگ معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو، کیا نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ اللہ تبارک تعالیٰ تو بہت رحم کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابھارا ہے، بہت پیارے انداز میں، بہت اچھے اسلوب میں ابھارا ہے، اور کہا کہ تم دنیا میں معاف کرو گے، اللہ تبارک تعالیٰ آسمان میں تمہاری خطائیں معاف فرما دیا کرے گا۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اب دیکھیے، غصہ پینا یعنی غصے کی حالت میں معاف کر دینا لوگوں کو، یہ اصل عفو ہے، یہی اصل معاف کرنا اور درگزر کر دینا ہے۔ تو غصے کی حالت میں معاف کرنا کسی کو یہ زیادہ مشکل کام ہے۔ یہ مشکل کام متقی آدمی کرتا ہے، پرہیزگار آدمی کرتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کو راضی کرنے والا کرتا ہے۔ ماہ رمضان کو غنیمت جانیے، لوگوں کو معاف کیجئے، آپ کو معاف کیا جائے گا۔ لوگوں سے درگزر کیجئے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے درگزر کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی عزت بڑھائے گا، آپ کا رتبہ بلند کرے گا، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اکتب الاساءۃ علی الرمال، برائیوں کو آپ ریت پر لکھیے، پانی کے دھار پر، پانی کے لہروں پہ لکھیے، تاکہ عفو کا ایک لہر، عفو کی ایک لہر آئے اور اسے مٹا کے چلی جائے۔ وَانْحَتِ الْمَعْرُوفَ عَلَى الصَّخْرِ، اور بھلائی اور اچھائی کسی کی اس کو چٹان پہ نوٹ کر کے رکھیے تاکہ وہ مٹے نہ، وہ یاد رہے۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم گناہ اور برائیاں
دلوں میں پال کے رکھتے ہیں، اسے سجا کے رکھتے ہیں، اسے دل پر لکھ کے رکھتے ہیں، دامن میں باندھ کے رکھتے ہیں اور اچھائیاں فراموش کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ماہ رمضان ہمیں میسر آیا ہے، اس مہینے میں ہم مشق کریں، اس مہینے میں ہم لوگوں کو معاف کریں، اور جتنے لوگوں سے ہم ناراض تھے کھلے دل سے انہیں معاف کر کے ان سے ہاتھ ملائیں، ان سے گلے ملیں، اور ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔